الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات اللہ کریم تم میں سے ان لوگوں کے درجات بلند فرماتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ دین کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کی، حدیث کی یا اس نسبت سے کوئی بھی تقریب ہو، اس میں شمولیت کسی سعادت سے کم نہیں، اور پھر اس میں ان اسلاف کا تذکرہ شامل ہو جائے جنہوں نے اللہ کے قرآن کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے لیے زندگیاں بتا دی ہوں۔ پھر ایسی تقریب کو چار چاند لگ جاتے ہیں، اور ہم آج ایک ایسی تقریب میں سب شامل ہیں جہاں ایک تحقیقی مرکز کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جس میں دو بڑے بزرگوں کا تذکرہ شیخ القراء حافظ محمد یحییٰ رسول نگری رحمہ اللہ اور حضرت الشیخ نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ، جن کو اس لیے شیخ الکل کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لوگوں کو پڑھاتے پڑھاتے گزار دیا۔ یہ کہنا آسان ہے کہ فلاں نے زندگی اللہ کے دین کے لیے گزار دی، عملاً بہت مشکل ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں عملاً جس شخص کو، تاریخ میں تذکرے تو ہم بہت پڑھتے ہیں، عملاً جس شخص کو میں نے ذاتی طور پر دیکھا ہے کہ ان کی ساری زندگی صرف اللہ کے دین کے لیے گزری، وہ میرے والد گرامی حضرت مولانا محی الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ جس شخص نے ان کو نہیں دیکھا، ان کو بتایا نہیں جا سکتا کہ وہ کیسے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ کیسے بتایا جا سکے کہ ایسا شخص، یعنی میں اولاد ہوں، اور کتنا اولاد اپنے والدین کو جانتی ہے کوئی نہیں جانتا، زندگی اللہ کے دین کے لیے کیسے گزاری جاتی ہے یہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عملاً گزار کے دی۔ مطلب کبھی کبھی مجھے سوالات کہ آپ کیسی زندگی، میں بطور اولاد میں ان کو سوال کیا کرتا کہ کیسی زندگی آپ کو کبھی اولاد کا خیال نہیں آیا؟ آپ کو کبھی کچھ کمانے کا خیال نہیں آیا؟
آپ کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں نے کچھ بچوں کو کھلانا بھی؟ وہ سارے حوائج، وہ سارے احتیاجات جو ہمارے سب کے ساتھ جڑے ہیں وہ ان کے ساتھ بھی جڑے، لیکن ان کو کبھی فکر نہیں ہوئی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے اسلاف جن کی زندگیاں گزری ہیں، جن کے تذکرے ہم پڑھتے ہیں، اور انہوں نے کیسے زندگیاں گزاری ہوگی اللہ کے دین کے لیے۔ مسئلہ تو صرف اتنا ہے کہ جو ہماری سمجھ میں بہت دیر بعد آتا ہے، اللہ کرے بڑھاپے میں بھی سمجھ میں آ جائے تو بڑی بات ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے دین کے لیے سارا کام، ساری زندگی لگا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ یہ معاملہ ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آتا، اور ہم طالب علموں کی سمجھ میں کیا آتا؟ اللہ اکبر۔ لہذا جن بزرگوں کے تذکرے پر اور ان کے نام پر یہ سوسائٹی بنائی گئی، اور جس کا نام لے کے ایک تحقیقی مرکز کا آغاز ہونے جا رہا ہے، یہ دونوں شخصیات اگرچہ زمانی بعد ہے اور مکانی بعد بھی ہے۔ کہ غالباً 1902 میں انتقال ہوا ہے شیخ الکل نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ، لیکن ایک مناسبت دونوں میں یہ ہے کہ دونوں نے اپنی زندگی اللہ کے دین میں، کتاب و سنت دو ہی تو چیزیں ہیں جو ہمارے لیے قیامت تک کے لیے سیدھے رستے پر رکھنے کے لیے اور سیدھے رستے پر رہنے کے لیے دو ہی سہارے ہیں، اور ایک کی زندگی قرآن کے لیے گزری ہے اور ایک کی زندگی حدیث کے لیے۔ گویا یہ ایسی مناسبت ہے کہ اب ہم جس تحقیقی مرکز کی بات کر رہے ہیں، یہاں ادارے کام کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ ایک چھوٹا سا ادارہ، آج تو بڑا اسٹیبلشڈ ادارہ ہے، قاری الحاق صاحب نے، قاری فہد اللہ صاحب نے اور ان کے بھائیوں نے بہت محنت کر کے اس ادارے کو بہت اسٹیبلش کر لیا ہے۔ بڑی خوبصورت لائبریری ہے، خوبصورت ہال بن گیا ہے، بڑی کتابیں آ گئی، لیکن شیخ القراء قاری یحییٰ رسول نگری رحمہ اللہ نے جس دور میں کام کیا تھا، یہ چھوٹا سا مدرسہ تھا۔ تو جب اس چھوٹے سے مدرسے کے اثرات یہ ہیں کہ آپ کو گھر گھر میں جو اہل حدیثوں کے گھروں میں جو قرآن کی صدا نظر آتی ہے، اور جو بہت اعلیٰ قرآن نظر آتے ہیں، جس میں ایک مثال قاری عبدالسلام عزیزی حافظ اللہ کی ابھی آپ نے دیکھا، اس طرح کی جو مثالیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ہستیوں کے لیے صدقہ جاریہ بنایا ہے، جن میں ایک قاری یحییٰ رسول نگری۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اب ہم اس مرکز کو بنا کر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ مرکز کیا ہے؟ میرے حافظ فہد اللہ صاحب کی گفتگو بڑے غور سے سنی جب وہ اس کے مقاصد کی بات کر رہے تھے، اور اب تک کی جو اس کی اچیومنٹس ہیں، جو اس کے پروجیکٹس جو قریب التکمیل ہیں، اس کی جو بات کر رہے تھے۔ اور المعبود کا ترجمہ ہو گیا یا ہو جائے بہت اچھی بات ہے۔ قاری یحییٰ صاحب کی زندگی کے بارے میں کتاب مکمل ہو جائے بہت اچھی بات ہے۔ ان کی یادداشتوں کے بارے میں کوئی تکمیل کر لی جائے، ان کے افادات پر کوئی کتاب آ جائے بہت اچھی بات ہے۔ علی ھذا القیاس ہم جتنا بھی علم اکٹھا کر لیں، یہ کام بہت سارے ادارے بہت سے برسوں سے کر رہے ہیں۔ جس شخص کا یا جس ادارے کا جس شخص سے تعلق ہوتا ہے، جو ان کی ایک ہیرارکی ہوتی ہے، ان کی ایک تاریخ ہوتی ہے، وہ تاریخ مرتب بھی ہوتی ہے، وہ تاریخ لکھی بھی جاتی ہے، وہاں علم بھی مرتب ہوتا ہے، وہاں علم کی مختلف جو جہات ہیں ان کے اوپر کتابیں لکھ کے ڈھیر لگائے جاتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے۔ اولادیں جن کی اچھی ہیں، جن کی اولادوں کو اللہ کریم نے
دین کا ذوق عطا کیا ہے، وہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتی ہے اور اس طرح سے کام کر رہے ہیں۔ اور بہت سارے پروجیکٹس، ابھی ایک سیرت کا پروجیکٹ آ رہا ہے، سیرت کی ایک نئی کتاب آ رہی ہے، اس میں حافظ فاضل اللہ صاحب نے بھی بہت کام کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دائرہ وارث سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے 11 جلدوں میں سیرت کی کتاب ہے، بہت بڑا کام۔ یعنی اس طرح کے کام ہو، اور وہ کیا ہے کام کہ ان کے والد نے، پروفیسر عبدالقیوم صاحب نے ایک سیرت کا خاکہ بنایا تھا، اس سیرت کے خاکے کے اوپر انہوں نے کام کر دیا اور ایک کتاب بنوا دی، وہاں پہ ریسرچر بٹھائے، ٹائم لگا اس پہ 12-15 سال لگ گئے، لیکن ایک سیرت کی کتاب 11 جلد میں، بہت بڑا کام۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ریسرچ کے کام، یہ علم کی کمپائلیشن کے کام یہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور ہر دور میں ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمارا علمی ورثہ جو ہے وہ زندہ ہے، اور ان مراکز کی وجہ سے علم زندہ رہتا ہے اور اہل علم زندہ رہتا ہے، نسلوں تک ورثہ پہنچتا۔ تو یہ مرکز یہ کوئی یوں سمجھ لیجیے کہ جہاں دین کے مراکز بطور مدارس قائم ہیں اور جہاں تحقیق کے مراکز ایک پبلشنگ ہاؤس کے طور پر قائم ہیں، تو آپ سمجھ لیجیے کہ علمی ورثہ آگے پہنچانے کا انتظام موجود ہے، ہماری نسلوں کو دین پر قائم رکھنے کا انتظام موجود ہے۔ وگرنہ آپ اپنی نسلوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اگر آپ ان مراکز کی، ان مدارس کی، یہ جو دین کے مراکز ہیں، آپ اگر ان کی سرپرستی نہ کریں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی اپنی نسلیں جو ہے دین کے ساتھ جڑ جائیں گی۔ اس لیے کہ یہی تو مراکز ہیں جنہوں نے اللہ کے فضل سے کوئی انتظام کیے رکھا، اور آج تک بلکہ ہر دور میں ان مدارس کی وجہ سے دین قائم۔ 2-3 باتیں میں تحقیقی مرکز کے حوالے سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہمیں کچھ ایک قدم آگے بڑھ کے کام کرنا۔ یہ جو تحقیق ہے، جب ہم تحقیق کی بات کرتے ہیں تو تحقیق صرف علم کو جمع کرنے کا نام نہیں۔ علم دنیا میں علوم و فنون کی بہت ساری جہاد کا نام ہے، لیکن اس میں سے جو جس علم کا پڑھنا فرض ہے وہ العلم ہے، اور العلم صرف کتاب و سنت کا نام ہے۔ اور اگر آپ کتاب و سنت کو، اللہ کے قرآن کو جانتے ہیں، سوچ سمجھ کر پڑھنا جانتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنا جانتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ کو پیدائش سے لے کر موت تک کے مسائل معلوم ہیں اور اس کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس مکمل دین ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا قرآن اور مشکات المصابیح یہ پورا دین ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے یہ پورا دین ہے، اس لیے کہ مشکات کے اندر وہ سارے مسائل آتے ہیں جس کی انسانی زندگی کو، لہذا وہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن اور مشکات انسان پڑھ لے، اسی کو سمجھ لے، اسی پر عمل کر لے اور اسی کو ساری زندگی آگے پہنچاتا رہے، وہ گویا ساری زندگی دین یہی۔ لہذا آپ اگر اس کے علاوہ جو علمی جہاد کو کور کرتے ہیں، مختلف علوم و فنون دنیا کے، اس کی کوئی حد نہیں، وفوق کل ذی علم علیم، آپ ہر طرف جائیں علم کی آگے سے آگے۔ وہ جو اضافہ ہوتا تھا پہلے وہ بہت کم تھا، کئی سالوں میں جا کے علم کے اندر اضافہ ہوتا تھا، آج تو چند مہینوں کے اندر دنیا میں موجود علم ڈبل ہو، دگنا ہو جاتا۔ آپ کیسے اس علم کی حد کو پہنچے؟ آپ نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کو اپنے آپ کو محدود کرنا، اور محدود کس میں کرنا ہے؟ محدود اس علم میں کرنا ہے جس کے ساتھ میری اور آپ کی فلاح اور نجات وابستہ ہے، تاکہ اللہ دنیا میں بھی ہمیں کامیابیاں دے اور آخرت میں بھی۔ اس دین کے اندر، اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے تحقیق کا میدان بہت وسیع ہے۔
جو ریسرچ سینٹر آپ قائم کرنے جا رہے ہیں، کسی مدرسے کے اندر شعبہ نشر و اشاعت تو بہت دیکھا، لیکن یہ جو ریسرچ سینٹرز ہیں ان کو اگر واقعی ہم ریسرچ سینٹر بنا دیں تو آپ سمجھ لیں کہ ہم 21ویں صدی میں اسلام کو اس سطح پر پیش کرنے کے قابل ہو جائیں گے جس کی اسلام کو ضرورت ہے۔ اگر ہم واقعی ان کو تحقیق کے مراکز بنا دیں، ریسرچ سینٹر، ریسرچ سینٹر کیا ہوتا ہے، ریسرچ کیا ہوتی ہے، میں بہت اختصار کے ساتھ 4 مراحل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے علم۔ علم اگر نہ ہو تو اندھیرا ہے۔ اس دنیا کائنات میں کسی بھی چیز کی بنیاد وہ علم ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس علم آ جائے تو وہ جہالت ختم ہو جائے۔ الناس اعداء لما جہلوا، عربی کا مقولہ ہے کہ لوگ دشمن ہوتے ہیں اس چیز کے جس سے ناواقف ہوتے ہیں، لہذا واقفیت بہت ضروری ہے۔ آپ واقف ہوں گے، محبت بڑھے گی، آپ لوگوں کو واقف کرائیں گے، ان کا دین کے اندر شعور بڑھے گا، دین کے ساتھ وابستگی پیدا ہوگی۔ لہذا سب سے پہلی بات ہے العلم۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط۔ جو اہل علم ہے وہی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے سکتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جن کو علم ہوگا انہی کے اندر اللہ کا خوف ہوگا۔ علم وہ ہے جو انسان کو اللہ کی خشیت میں مبتلا کرے۔ ہاں کچھ علم ایسے بھی ہیں جو انسان کو تکبر میں مبتلا کرتے ہیں۔ یہ وہ علم ہے جو دنیا میں دنیاوی مقاصد کے لیے پڑھا جاتا ہے، جو آخرت کے لیے پڑھا جاتا ہے وہ انسان کو تکبر میں مبتلا نہیں کرتا، وہ انسان کو عاجزی میں مبتلا۔ علم پکڑوا بھی سکتا ہے، علم آپ کو درجات بھی عطا کر سکتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جن کو اللہ نے علم دیا ہے، جن کو ایمان دیا ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرماتا ہے۔ لیکن یہ سارے علم والے نہیں ہیں جن کا علم کے ساتھ ایمان وابستہ ہے، ایمان کے ساتھ علم جڑا ہوا ہے۔ رومی نے کہا تھا علم را بر تن زنے مارے بر، علم را بر دل زنے یارے۔ ہے وہی علم، اگر پڑھا اپنے اس کی چوٹ پڑی جسم پر، اگر وہ مادی مقاصد کے لیے ہے، وہ انسان کے لیے سانپ ہے، اس کا وہ انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے بلکہ نقصان ہے۔ علم را بر دل زنے یارے بر، انسان کا دوست وہ علم ہے جو انسان کے دل پر جس کی چوٹ پڑتی ہے، اس کا معیار زندگی بلند نہیں کرتا وہ علم، بلکہ اس کا معیار انسانیت بلند کرتا ہے۔ معیار زندگی بلند کرنے والا علم سانپ ہے، پکڑوا دے گا قیامت والے دن۔ معیار انسانیت بلند کرنے والا علم تو انسان کو چھڑوا دے گا۔ پہلی بنیاد تحقیق کی علم ہے۔ اگر العلم درست ہوا، اگر العلم کی بنیاد درست ہے تو تحقیق کی بنیاد درست ہے۔ اہل علم اسی طرح سے اللہ کے ہاں درجات پاتے ہیں۔ لہذا مدرسہ علم کے لیے ہے، آپ 6 سالہ درس نظامی کروا دیتے ہیں، ساتھ جغرافیہ تاریخ پڑھا دیتے ہیں، لوگوں کو مغرب کیا شعور بھی دلا دیتے ہیں، بہت اچھا ہے۔ گویا آپ نے بنیاد بنا دی جو تحقیق کے لیے، لیکن یہ پہلا سٹیپ ہے، ہم اگلے سٹیپ پہ نہیں پہنچے۔ آپ نے اسی کو پڑھا، اسی کو لکھا، اسی کو اکٹھا کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تحقیق کا صرف ایک قدم طے کیا تھا، آپ کبھی پوری زندگی اس قدم سے آگے نہیں بڑھے۔ اس سے اگلا قدم جو قرآنی تصور ہے تحقیق، وہ صرف علم نہیں ہے، علم سے اگلا دوسرا قدم جو ہے وہ تدبر اور تفکر۔ آپ کو علم حاصل ہو گیا، چاہے وہ آنکھ سے ہوا، چاہے وہ کانوں سے ہوا،
سماعتوں سے ہوا، آپ نے مشاہدہ کیا، سماعت کی جو بھی کی، علم آ گیا۔ علم آ جانے کے بعد تدبر و تفکر ضروری ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات۔ جو وہ دیکھتے ہیں، جو ان کا اپنا وجود، ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات، اس کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر تحقیق کرتے ہیں۔ کیسے تحقیق کرتے ہیں؟ غور و فکر، تدبر۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا تتفکرون افلا یتفکرون، کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ کتاب ہے ہم نے نازل کی ہے، یہ برکت والی ہے، لیکن صرف برکتیں پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ لیدبروا آیاتہ، اس کی برکتیں حاصل کرنی ہیں تو غور و فکر، تدبر کرنا پڑے۔ وہ غور و فکر کیا ہے؟ وہ ریسرچ کا دوسرا سٹیپ ہے۔ جب آپ کے پاس علم آ گیا تو آپ غور و فکر کریں کہ اس کے کتنے میدان ہیں، کون کون سے پہلو ہو سکتے ہیں، کون کون سے سوالات ہو سکتے ہیں، ان سارے سوالات کو آپ جمع کریں، غور و فکر کرتے رہیں۔ غور و فکر کرنے سے نئی نئی راہیں، نئی نئی کھڑکیاں کھلتی رہیں گی۔ اور ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے، ہمارے دماغ بند ہیں، صرف کھڑکی کھولنے کی ضرورت ہے۔ آپ جب غور و فکر کرتے ہیں تو دماغ کی کھڑکیاں کھلتی ہیں، وہ جیسے جیسے کھلتی ہیں۔ غور و فکر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، وہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ مجھے قرآن میں تفکر کرنے کی توفیق عطا، پڑھنے کی نہیں، پڑھنے کی نہیں، اللہ مجھے قرآن میں تفکر کرنے کی توفیق عطا فرما، غور و فکر کی توفیق عطا فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ تفکر کریں گے تو نئی نئی تو اللہ کے تفکر کی توفیق عطا فرما، یہ دعا کیا کرتے عمر فاروق۔ تو بہرحال یہ دوسرا مرحلہ، یہ اگر تحقیق کرنی ہے تو آپ کو اسٹوڈنٹ بٹھانے پڑیں گے، ریسرچر بٹھانے پڑیں گے، جو صرف علم اکٹھا نہ کریں بلکہ بیٹھ کے تفکر کریں۔ سوالات آپ کو دینے پڑیں گے، سوالات ہم اٹھائیں گے، سوالات معاشرہ اٹھائے گا، ان سوالات پہ غور و فکر کریں، اور غور و فکر کر کے تیسرا مرحلہ ہے تعقل۔ تعقل کا مطلب ہے اس کو سمجھ کے قابل عمل بنانا، اس کی اپلیکیشن، قرآن کو سمجھنا اور سمجھ کے، یہ غور و فکر کا نتیجہ ہے کہ انسان اس کو سمجھ لے۔ جو غور و فکر کرتا ہے وہ تو سمجھ لیتا ہے، اور جو نہیں کرتا، ان شر الدواب عند اللہ الصم والبکم الذین لا یعقلون، بدترین لوگ وہ ہیں جو گونگے اور بہرے بن کے پڑھتے رہتے ہیں۔ الذین لا یعقلون، کچھ نہیں سمجھتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں دنیا میں۔ تو سمجھنا، سمجھ کے اپنے لیے قابل عمل بنانا، یہ تحقیق کا تیسرا سٹیپ ہے، تیسرا قدم ہے۔ اور اگر آپ چوتھا اور آخری قدم ہے، پھر آپ جا کے کتاب لکھتے ہیں۔ جو کتاب لکھنا ہے نا، کہ اللہ کی کتاب بھی کتاب ہے، کتاب انزلنا مبارک، یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ ہم نے بھیجی ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ اور جو پہلی وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ساتھ علم دیا۔ حالانکہ قلم کے ساتھ جو علم ہے، علم ابتدا ہے، قلم جو لکھ
جب لکھنا ہے، میں نے کتاب لکھنی ہے، قول المعبود کا ترجمہ ہونا ہے، کسی نے بابا جی کے حالات لکھنے ہیں، کسی نے کچھ لکھنا ہے، یہ ہمارے ان تینوں سٹیپس کا، تینوں اقدام کا نتیجہ ہوگا اگر ہم نے صحیح علم حاصل کیا، اگر ہم نے غور و فکر تدبر صحیح کیا، اگر سمجھ کے اپنے اوپر اس کی اپلیکیشن درست کی، تو پھر لکھ لیجیے وہ علم پوری دنیا کے لیے مفید علم، مگر نہ کتابیں لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کتابیں ہزار کتابیں، ایک اسٹوڈنٹ اس نے 40 کتابیں لکھی، میں انٹرویو میں تھا، ہم اس کا انٹرویو لے رہے ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر کا انٹرویو، 40 کتابوں کا مصنف۔ اس سے ہم نے پوچھا کہ یہ کتابیں کیوں لکھی ہیں؟ وہ کہتا ویسے ہی لکھ دی، ویسے لکھ دی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا پی ایچ ڈی کا عنوان کیا ہے؟ انہوں نے اپنا عنوان بتایا۔ میں نے کہا آپ نے اس عنوان پر، اس موضوع پر پی ایچ ڈی کیوں کی ہے؟ وہ کہتا بس جب پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو موضوع مل نہیں رہا ہوتا کوئی، اس وقت مشکل سی ہوتی ہے، لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر پریشانی سی ہوتی ہے، تو جو ملا اس کے اوپر لکھتے ہیں۔ چل، اگر یہ تحقیق کرنی ہے تو ریسرچ سینٹر بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ریسرچ سینٹر اگر بنانا ہے تو اس وقت دنیا میں بہت سارے چیلنجز ہیں، دین اسلام کو نہیں، نفس مذہب کو چیلنج درپیش ہے۔ نفس مذہب، لوگ اسلام بیزار نہیں ہو رہے، لوگ مذہب بیزار ہو رہے۔ اور اگر آپ محقق بن کے تحقیق نہیں کریں گے، آپ اپنی، دیکھیں محقق وہ ہوتا ہے جو اپنی سابقہ ساری کی ساری وابستگیوں کو چھوڑ کر خالص کتاب و سنت سے علم حاصل کرنے کی کوشش، وہ محقق۔ اگر آپ اس طرح سے جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو قرآن و سنت آپ کو رہنمائی دے گی۔ اور اگر آپ سابقہ وابستگیوں کے ساتھ کتاب و سنت سے علم حاصل کرنے کی، تفکر، تدبر، تعقل کرنے کی کوشش کریں گے، سابقہ وابستگی لے کے میں حدیث ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں فلاں ہوں، میری فکر وہ ہے، میرے ابا جی وہ تھے، میرے پاپا جی وہ تھے، میرا فلاں، میرے پنڈ کا مسئلہ فلاں، میری لال کتاب میں فلاں لکھا ہے۔ اگر سابقہ وابستگیاں لے کے آپ کتاب و سنت کے اوپر غور و فکر کریں گے تو آپ کو کبھی رہنمائی اور ہدایت نہیں ملے گی، آپ کو صرف اپنی فکر کے لیے دلائل مہیا ہوں گے، آپ صرف وہ دلائل لکھ دیں گے جو آپ کو فکر پہلے سے تھی، آپ کو کتاب و سنت سے دلائل مل دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی گمراہ فکر کرتے ہیں وہ سارے کے سارے کتاب و سنت سے دلیل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سابقہ آلودگیاں ساتھ لے کے وہ کتاب و سنت سے خالی ذہن ہو کے، وہ غور و فکر کر کے، تعقل کر کے، سمجھ کے وہ دین کو اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ وہ سابقہ وابستگیوں کے ساتھ دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ لہذا میں استدعا کروں گا اس موقع پر منتظمین سے کہ یہ ریسرچ سینٹر واقعی ریسرچ سینٹر بنائیں، اور اس ریسرچ سینٹر کو اگر آپ واقعی ریسرچ سینٹر بنائیں گے، تحقیق کے اصولوں کے مطابق کریں گے۔ دیکھیں ہم کہہ دیتے ہیں مغرب کے اصول ہیں، ان کو نہیں مانتے، نہ مانو، مغرب تو برا مانتا ہے، پوری دنیا مانتی ہے، آپ نہیں مانو گے، نقصان دین کا ہے، نقصان مسلمانوں کا ہے۔ اگر آپ ان کے میدان میں، آپ اگر ان کے فیلڈ میں، آپ ان کے میدان جنگ میں سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں اور ان کو کہیں کہ لاؤ اپنے دلائل، اللہ کی بدلو، یہ تو قرآن کا تقاضا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا قرآن نے، قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا اتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے، آپ کی ذات سچی، آپ پر اترنے والی کتاب سچی، آپ کا فرمان حق، آپ پر اترنے والا قرآن حق،
اور حق وہ ہوتا ہے جس کو کسی خاصی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے. اس کے باوجود قرآن کہتا ہے ان کو فرما دیجئے اس قرآن سے سچی کتاب کسی کے پاس ہے تو لے آؤ, میں اس کی اتباع کروں گا, میں اس کو مانوں گا, اگر کوئی ہے تو لے آؤ. جب تک اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی سچی کتاب ہے, آپ کو چیلنج ان کے میدان میں جا کے دینا پڑے گا. آپ کو یہ چیلنج کرنا پڑے گا کہ جو آپ کے ریسرچ میتھڈولوجیز ہیں, جو آپ کے تحقیق کے اصول ہیں, لاؤ ہم آپ کے تحقیق کے اصولوں کے مطابق آپ کو غلط ثابت کرتے ہیں. لاؤ ہم آپ کے تحقیق کے اصولوں کے مطابق اللہ کے قرآن کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہم بتاتے ہیں کہ اس کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی قابل عمل ضابطہ ہے. جب تک آپ اس لیول پر جا کر ان کے اصولوں کو رد نہیں کریں گے, ریسرچ سینٹر تک کوئی. اور اگر آپ ایسا کوئی ریسرچ سینٹر بنا لیں تو میں انشاءاللہ, میرے پاس کوئی ذریعہ تو نہیں, میرے پاس کوئی سامنے ٹارگٹ تو نہیں, میں تو ایک طالب علم صاحب ہوں. یہ مہربانی ہے حافظ فاضل اللہ صاحب کی اور قاری اظہار صاحب کی, مجھے بلا لیتے ہیں, ان کی مہربانی. وگرنہ کسی بھی حیثیت سے, کسی بھی اعتبار سے میں تو کسی کام کاج میں نہیں ہوں. لیکن میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ واقعی اس کو ریسرچ سینٹر بنا لیں اور اس پر ٹارگیٹڈ ریسرچ کروائیں, آپ یہاں ایک موضوع رکھیں, ایک بندہ اٹھائیں, وہ قادیانیت پہ ریسرچ کرے, قادیانیت پر ریسرچ کر کے ان کو ان بنیادوں پر غلط قرار دے جو دنیا کے اصول ہیں, دنیا کے اصولوں کے مطابق ان کو غلط قرار دے, دنیا کے جو عالمی اور عالمگیر بین الاقوامی اصول ہیں ان کے مطابق ان کو غلط قرار دے. اگر آپ کے پاس ایسا کوئی ریسرچر ہو تو اس کے لیے اسکالرشپ کا بندوبست ہو سکتا ہے. اگر آپ دنیا میں ان اصولوں کے مطابق, ان ریسرچ میتھڈولوجیز کے مطابق کتاب و سنت کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے اگر کوئی ایسے محققین بٹھا دے تو اللہ کے فضل سے دنیا میں اس طرح کے اسکالرشپ بہت زیادہ ہیں. ہم آپ کو, میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ پوری دنیا سے لوگوں کو, میں برطانیہ کے ان لوگوں کو جو بہت بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں ان میں سے بھی کسی کو یہاں لا سکتا ہوں انشاءاللہ, اور اس ریسرچ سینٹر کے ساتھ ہم کسی کو منسلک کر سکتے ہیں, لیکن بشرطے کہ یہ واقعی ریسرچ سینٹر. اور اگر یہ روایتی شعبہ نشر و اشاعت ہے تو پھر بھائی شعبہ نشر و اشاعت ہر ادارے میں ہوتا ہے, ہر مدرسے میں ہوتا ہے. آپ کریں, بابا جی کی کتابیں بھی شائع کریں, آپ اور محبوب کے ترجمے بھی شائع کریں, اور بھی حدیثوں کے ترجمے, بہت ثواب کا کام ہے انشاءاللہ, بڑا اجر ملے گا. اور میں بھی انشاءاللہ دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس اجر میں اضافہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.